الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أنزل الله إليكم ذكر الرسول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس حسب معمول اور حسب روٹین ماضی کی طرح اپنی پوری رونقوں کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ اس کانفرنس کے دولہ اور اس کانفرنس کا حسن عالم ربانی حضرت مولانا قاری امیر محمد ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، جو صرف کانفرنس نہیں پورے علاقہ کی ایک رونق تھے اور پورے علاقہ میں ولایت اللہ کا ایک نشان تھے. علماء، طلباء جتنے بھی اس وقت موجود ہیں، لیٹی اور اس کے ارد گرد اگر آپ غور کریں گے تو وہ کسی نہ کسی نسبت سے حضرت قاری صاحب کے فیض یافتہ لوگ ہیں. انہوں نے ایسا کام کیا اور اس طرح زندگی گزاری جو تمام علماء اور طلباء کے لیے ایک مینار کی حیثیت رکھتی ہے اور قابل رشک بھی ہے، قابل تقلید بھی ہے. سن 2001 سے لے کر 23 کے بلکہ ان کی وفات تک الحمدللہ ہم نے انہیں بڑا قریب سے دیکھا، سفر کیے، ان کے ہاں جہاں ٹھہرنا ہوا، ان کا ہمارے پاس آنا ہوا. لیکن اللہ جانتا ہے کہ ایسا ولی کامل
ایسا متقی باعمل اور توحید و سنت کے درد رکھنے والا آدمی وہ بہت کم ہی نظر آتا ہے. یہ ان کی شخصیت تھی. اور میرا خیال ہے کہ تم میں سے ہر آدمی ان چیزوں سے واقف ہوگا. اور ان کا جب جنازہ ہوا، جنازے بڑے بڑے ہوتی ہیں، رش مقصود نہیں ہوتا. وہاں ہم نے دیکھا کہ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر آنکھ، اور دل میں ایک صدمہ تھا، دکھ تھا. لیکن یہ جو موت ہے یہ تو اللہ کی توحید کی دلیل ہے. ساری کائنات کا مر جانا اور ایک رب کا باقی رہنا، یہی ہے بنیادی دلیل ہے. موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. تو حضرت قاری صاحب کہ اہل علاقہ پہ احسان ہے، دینی روحانی نسبت سے. اور یہ اکثر جنازوں پہ بھی ہم نے شعر سنا، لیکن اب ہمیں اس وقت سمجھ آتا ہے کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی. ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا. تو اہل علاقہ پہ فرض ہے کہ قاری صاحب کے مرکز کو اور یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ انہی کے بقیہ جات ہیں. آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ وفا کریں اور اس مرکز کو اور اس مسجد کو ہر طرح آباد کریں، اور اس مسجد اور مرکز کو خراب کرنے والوں کا آپ خود تعاقب کریں. کریں گے یا نہیں؟ حضرت قاری صاحب کے بھائی قاری محمد عظیم صاحب ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور بہترین صلاحیتوں سے اللہ نے ان کو نوازا. اب یہ خود قاری صاحب کے نائب ہیں اور اس مدرسہ کے محتمم بھی ہیں، سرپرست بھی ہیں، اور دیگر جو ان کا عملہ ہے. اور اہل علاقہ جمعیت اشاعہ توحید و سنہ وہ ساری ان کے ساتھ ہے. تو اس لیے آپ اہل علاقہ سے گزارش ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ، وفا آپ کی یہی ہوگی کہ یہ گلشن آباد رہے اور یہ مدرسہ، یہ مسجد اسی طرح حضرت قاری صاحب کا صدقہ جاریہ رہے. اللہ آپ کو بھی توفیق دے اور حضرت کے جانشینوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یہ صدقہ جاریہ یہ اسی نہج پہ جاری رہے. تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، قرآن پاک کھولا. عجیب اتفاق ہے کہ رات میں نے ایک درس دیا، قرآن جب کھولا تو وہی مقام سامنے آئے، ابھی آیت وہی آئی. یہ راز مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا مقصد کیا ہے. اور آیت ہے مشکل ترین علماء کے لیے. اس کی ترکیب ہی اتنی مشکل ہے کہ بڑے بڑے مفسرین پریشان ہیں کہ ترکیب کرنی کیا ہے. لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا. تو آنو میں انہیں سمجھاونا ہے جس میں ایک توڑے دو سے دو دونے چار. اے سورت طلاق الطلاق کے آیت نمبر 10 سے، شاید اس تو پہلے کہ خطیب تے مولوی بیان بھی نہیں کی تھی. توجہ ہے نا؟ میں کوشش کر رہا ہوں تھوڑے ابھی بولی چاہوں، یہی تو میں نہیں بولے. چلو، اس میں اللہ رب العزت نے خطاب بڑا عجیب کیتا. ایک خطاب تے بڑے پڑے، یا ایوہ الناس، یا ایوہ الذین آمنوا، یا اہل الکتاب.
یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، یہ تے بڑے خطاب پڑے، لیکن اس آیت کو اللہ ایک اور رنگ شروع کیتا، تے اے رنگ پھر پورے قرآن کو نہیں، جتے اے رنگ ہے نا خطاب دا، اے رنگ اور کسے صورت وچ نہیں۔ اور علماء اور طلباء انہاں سے بھی گزارش ہے، ذرا توجہ فرماؤ، اللہ فرماندے فَاتَّقُوا اللَّهَ یا اولی الالباب، یا اولی الالباب الذین آمنوا، یا اولی الالباب الذین آمنوا، دو صفت والے بندن اللہ فرمائے تو توجہ کر، جس سے کہ دو گلہ، ایک گل ہے کہ عقل ہے، یا اولی الالباب، اللب العقل الخالص عن التعصب والعناد والزد والنفاق، لب آدھے نو او عقل جس سے کہ زد بھی نہیں، اناد بھی نہیں، تعصب بھی نہیں، منافقت بھی نہیں۔ جس بندے دا عقل زد تو خالی، تعصب تو خالی، منافقت تو خالی، اس نو آکھدن صاحب اللب، تے جڑے جمع بن جاوے تے اس نو آکھدن اولی الالباب۔ اے لفظ تے سورہ آل عمران وچ بھی آیا اور مقام تے بھی آیا اولی الالباب دا، لیکن ایک خطاب اتھے ہی ہے، اللہ فرمایا اوے عقل والو تسی توجہ کرو، یا اولی الالباب، پھر نال ذکر کیتا صرف عقل والے بھی نہیں، عقل والے بھی ہو الذین آمنوا، الذین آمنوا جنہ دا ایمان ہے۔ بعض علماء کہتے یا مقدر کیتا یا ایھا الذین آمنوا نبی ہوئے تو الذین آمنوا صفت اولی الالباب دی، فرمایا صرف عقل والے نہیں، نال ایمان والے بھی۔ توجہ ہے، یہ تھوڑا ذوق ہویا تے کم ٹرسی، یہ ٹورا تے ہند ٹرسی جو کدے نہیں ٹورا۔ یا اولی الالباب الذین آمنوا، او بندے توجہ کریں جنہ دا عقل بھی ہے تے عقل دا محل اتھے کھڑا نے تے ایمان دا محل اے کھڑا نے۔ ایمان دل لے تھے تے عقل سر رہے تھے، عقل سر رہے تھے، ایمان دل لے۔ اللہ فرمایا عقل والو او ایمان والو، یا توجہ فرماؤ سر بھی اسے آلے پاسے رکھیو تے دل بھی اسے آلے پاسے رکھیو، اپنی سوچ تے فکر بھی رکھو، اپنا دل بھی رکھو۔ یا اللہ گل کے بے کہ دل دی توجہ، عقل دی سوچ تے فکر بچو گل کے بے، اللہ فرماندے سنو قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، سبحان باقی قرآن اتھے ان جملہ قرآن بولا ہے، خدا دی قسم تھوڑی جی تو انہوں عربی آندھی ہو بے تے آچس گئی ہے۔ قد انزل اللہ، پکی گالے اللہ نازل کیتا، الیکم تھوڑے علی پاسے، تھوڑی طرف کیا نازل کیتا، ذکر الرسول، سارے بولو ذکر الرسول، ذکر الرسول، ذکر رسول، ذکر الرسول، ذکر رسول مطلب کہ بے امام قرطبی، بیضاوی، روح المعانی، رازی، خفاجی، سراج منیر، سارے مفسرین اس آیت سے بات کر دے ہویا فرماندر کہ ذکر الرسول اس دے 5 معنی بڑھ دن۔
پہلا معنی علماء اور طلباء بھی توجہ کریں اور تسی بھی پہلا معنی ذکرن رسول بدلے ذکرن مبدل من ہوئے اور مطلب کیا ہے اللہ فرماندن انزل اللہ علیکم اللہ نے تھوڑی طرف بھیجا نازل کیتا ذکرہ مصدر ہے اور یہ مصدر مبنی للفاعل بھی ہوندی ہے مبنی للمفعول بھی ہوندی ہے لیکن کدے کدے مصدر نو مصدر چھڑ دیو تو مبالغہ مقصود ہوندا زید عادل ہوندا معنی زید عدل کرن والا زید عدل ہوندا معنی زید اتنا عدل کیتا کہ زید سراپے عدل بن گیا خود ہی عدل بن گیا اللہ فرماندے کائنات والو اے پہلا معنی عرض کر رہا ذکر الرسولہ تھوڑی طرف رسول آیا کہ رسول ایو دیئے کہ جیڑا سراپے ذکر ہے رسول کونے سراپے بولو رسول کے بے مصدر مبالغے واسطے رسول سراپے ذکر ہے کیا مطلب پریشان ہو گئے ہو بالکل نہ ہو آسان کرنے لگا آسان تھوڑا جیا عربی والے خطبے بھی تو بچا لیندے ہو نا عربی والی گلاں بھی تھوڑیاں بچا لیں توجہ کر ذکر الرسول فرمایا کائنات والو میرا رسول آیا نہیں تے رسول ایو جی ہے جڑا سراپے ذکر ہے بولو سراپے اچھے بولو سراپے ذکر ہے کیا مطلب سراپے ذکر دا دنیا دی کوئی ہستی لے لو کوئی شخصیت لے لو اس دی ہر گل قابل ذکر نہیں چاہے مرشد ہوئے چاہے عالم ہوئے چاہے بزرگ ہوئے چاہے ولی ہوئے چاہے بڑا نیک ہوئے اس دی ہر گل قابل ذکر اس دی زندگی دا ہر گوچھا وہ قابل ذکر نہیں ہوندا کوئی ایہو جیاں گلاں ہوندیاں جیڑا ذکر کرنا مناسب بھی نہیں ہوندا انہاں دا ذکر ہومن چاہے سچیاں بھی صحیح لیکن انہاں دا ذکر مناسب نہیں انہاں دا تذکرہ مناسب نہیں کیا خیال ہے تھوڑا میں تھوڑے سامنے بیٹھا اسی سکول بھی پڑھے تو تھوڑا پتہ ہے بھئی جس سکول پڑھے اس کان بھی نہ پیا تے سکول ماسٹران دے ڈنڈے بھی کھا جائے ہون ایک بندہ تھوڑے وچوں اٹھ کھڑے کہ حضرت مولانا جلے تسی سکول پڑھ دے آئے استادہ تھوڑا کان بھی پکڑا ہے ڈنڈے بھی مارے اگرچہ گل سچی ہو بے لیکن مناسب ہے بولو نا یار پھر پریشان ہو گئے نا مناسب کائنات کوئی بندہ یہ جیا نہیں جس دا ہر حالت دا ذکر مناسب ہو بے کچھ نہ کچھ حالات یہ جائیں جنہیں قابل ذکر نہیں چاہے بڑا ہوئے چاہے چھوٹا سچ بھی ہوئے تے قابل ذکر نہیں کوئی مرید اے دسے میرا پیر لیٹرین کدو گیا کہ بات جو کدو نکلا کہ اندر جا کے کیا کیتا باہر رہ کے کیا کیتا تسی آکھنا جناب ایک غلط سچی ہے پر ذکر کرن دے قابل بول ذکر کرن دے قابل بول سے تے میں چلسا ذکر دے قابل ہر کائنات دا فرد اس دے زندگی اس دے حال اس دی شان اس دا مقال ایو دے بعض احوال ہیں اللہ لائن جنہ دا ذکر مناسب نہیں اللہ فرماندے کائنات دے لوگوں میں جڑا رسول تھانو دکھتا ہے اے رسول ایو جیا نے انہ دا ہر حال قابل ذکر ہے انہ دی ہر شان قابل ذکر انہ دا اٹھنا بھی قابل ذکر بامنا بھی قابل ذکر انہ دا کعبے میں جامنا بھی قابل ذکر
انہاں دا قضائے حاجت واسطے جانا بھی قابل ذکر کہ ان دا تعلق دین نال، انہاں دی معاشرت بھی قابل ذکر۔ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا کوئی گوشہ دیکھو، کوئی حالت دیکھو، کوئی قول دیکھو، کوئی حالت، ہر حالت صرف اور صرف میرے محمد دی قابل ذکر ہے۔ اس دا نام ہے سراپہ ذکر، سراپہ ذکر۔ صرف عنوان بیان کر سکتا، جزیات انگیہ تے کم لمبا ہوتی۔ میرے نبی دی ولادت بھی قابل ذکر، میرے نبی دی بچپن بھی قابل ذکر، میرے نبی دی لڑکپن بھی قابل ذکر، میرے پیغمبر دی جوانی بھی قابل ذکر، میرے پیغمبر دا اعلان نبوت بھی قابل ذکر، اور لوگوں میرے محمد مصطفیٰ دی زندگی بھی قابل ذکر، محمد مصطفیٰ دی موت بھی قابل ذکر۔ حضرت سلمان آدم ایک مولوی میرے کو سوال کیتا، تے مولویاں دا کام ہوتا اعتراض کرنا، دعا کیتا کرو مولویاں اللہ ایمان اچھ رکھے، ورنہ اکثر جہل ہوندے تے جالی۔ چلو یار لفظ نہیں آتا، قاری صاحب میں منع کیتا ہے، میں رک بھی گیا، آج بھی انہوں نے نصیحت تے عمل کر دیا۔ خیر، مولوی سوال کیتا اعتراض، اس آگے جناب سنیں، جڑا تھوڑا نبی ہے، حضرت سلمان فارسی دے سامنے آکا جڑا تھوڑا نبی ہے، اِنَّ صَاحِبَكُمْ جڑا تھوڑا ساتھی ہے، اساں پتہ لگے او توانوں قضائے حاجت دا طریقہ بھی بیان کردہ، استنجے دا طریقہ بھی بیان کردہ، اعتراض بھی کردہ، استنجے دا طریقہ بھی بیان کردہ، ایک ایڑی گل قضائے حاجت دا طریقہ بھی بیان کردہ۔ اگے میرے نبی دا صحابی ہے تے صحابی پوری غیرت دے نال آکھدا او مولویہ سننا اللہ دے محبوب سانو قضائے حاجت کرن دا طریقہ بھی دسے ہی، او اعتراض بھی کردے تے حضرت سلمان اسے تے فخر بھی کردے۔ اس اعتراض کیتا، صحابی نو جوش آیا تے فخر کیتا، اس آکے ہاں ہاں محمد مصطفیٰ سانو دسیا کہ لیٹرین تے قضائے حاجت واسطے جانا کس طرح ہے، غائب تے قضائے حاجت، فرمایا اللہ دے محبوب جڑے ویلے قضائے حاجت کرن لگو کعبے والے پاسے منہ بھی نہیں کرنا، پیٹھ بھی نہیں کرنا، اور زمین نو بھی نرم کرنا، اپنے کپڑا نو بھی بچانا، استنجا بھی کرنا، صفائی بھی کرنا، نجاست نو دور بھی کرنا۔ اور میں آکھیا اے میرا محبوب محمد و محبوب ہے، جیڑا قضائے حاجت دے طریقے دسے او بھی امت واسطے دین تے قابل ذکر بن گئے۔ کائنات میں کسے دیئے شان نہیں، حتیٰ کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا ایک ایک چیز او قابل ذکر ہے، اختیاب دا مقدس وجود ہے، وجود دا ایک ایک عضو ہے، میرے نبی دی آنکھ ہوئے او بھی قابل ذکر، میرے پیغمبر دا سینہ او بھی قابل ذکر، میرے پیغمبر دا ایک ایک عضو او بھی قابل ذکر۔ اور سنو لوگو محمد دا ایک معنی یہ بے حمد یحمد تحمیدن قتل جو قتل و تقتیلا، اس بات دے خاصہ یہ بے ایک ایک قتل یقتلو، اس دا معنی قتل کرنا، ایک ایک قتل جو قتلو، اس دا معنی جز کرنا، اس دے کولو حمد یحمدو، اس دا معنی محمد دا معنی یہ بندا او ہستی جس دا ہر جز قابل تعریف ہو گئی۔ توجہ ہے، ہر جز قابل ذکر ہے، ہر حال قابل ذکر ہے، ہر شان قابل ذکر ہے، ہر گل قابل ذکر ہے۔ میرا نبی بھول گیا تاں بھی قابل ذکر ہے،
پیغمبر سو گیا تا بھی قابل ذکر ہے، سو کے اٹھ کے نماز پڑھائی قابل ذکر ہے۔ پیغمبر دا بھول جانا اے بھی امت واسطے دین ہے، پیغمبر دا سمنا اے بھی امت واسطے دین ہے، پیغمبر کریم دا رومنا اے بھی امت واسطے دین ہے۔ جتھے پیغمبر ہنس پیا وہ ہنسنا بھی قابل ذکر ہے، جتھے پیغمبر غصہ کیتا اتھے غصہ کرنا بھی قابل ذکر ہے، جتھے بیٹھ کے پیغمبر دی اکھاں ٹھنڈیاں ہو گئیا اتھے امتی دی اکھاں بھی ٹھنڈیاں ہو مل تے اس دا ذکر کرنا بھی قابل ذکر ہے، کہ اس دی تکلیف تے اتباع بھی قابل ذکر ہے۔ قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسولہ، رسول ایو دیا بھیجم، ایک تا اس دا ذکر ہے، ایک او قابل ذکر ہے، ایک تے رفعنا لک ذکر ہے، ایک کہ وہ رسول خود قابل ذکر ہے۔ آدھرہ صحابہ کی ذکر کیتا، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ مسرورا، اللہ دے محبوب میرے گھر داخل ہوئے تے اس حالت کے بڑے خوش ہیں۔ توجہ ہے، اس حالت کے مسرورا، پتہ لگا نبی حضرت عائشہ دے گھر آوے تے خوش ہوں گے۔ اگلی گل تے میں بعد ذکر کرنی ہے۔ مسرورا، پیغمبر حجر عائشہ وچ خوش ہے تے میرا رب بھی پیغمبر دے حجر عائشہ وچ جامن تے خوش ہے۔ توجہ ہے میرے علیہ پاس سے، تے جیڑا آج بھی حجر عائشہ دے گواہ وچ پریشان ہو بنے، او پیغمبر دی خوشی تے نہ خوش ہے، جتے نبی خوش ہے تے بندہ نہ خوش ہوئے، سمجھ ان دے دلت پیغمبر دی عزت بھی نہیں، رب دی عزت بھی نہیں، تے رب دی عزت تیرے دلت موجود ہے، پیغمبر دی عزت موجود ہے، پھر جتے میرا نبی خوش ہے اتھے تو بھی خوش ہو، جتے میرا رب خوش ہے اتھے تو بھی خوش ہو، تو اتھے ناراض ہے۔ اس دفعہ بھی میں کئی بیلیاں نو بیکھا، حجر عائشہ دے سامنے کھڑن تے چہرے تے لکھ لعنت دا بورڈ لکھے، چہرہ بگڑیا ہویا، بڑے ہی نہ خوش ہیں، کیوں کہ وچے دو موجود ہیں، ابو بکر تے بولنا ابو بکر و عمر موجود ہیں۔ میں آکھا ایا تا بجائیں جے ابو بکر تے عمر نو چھوڑئی اور نبی دی خوشی بھی چھوٹ گئی، رب دی رضا بھی، جے رب نو راضی کرنی تے ابو بکر عمر تے خوش ہونا پوسی، جے ابو بکر تے عمر نال تیری نہیں بن دی، پھر حضرت عائشہ دے حجرے نال بھی نہیں بن دی، حضرت عائشہ دے حجرے نال نہیں بن دی ظالمہ، پھر پیغمبر دی خوشی نال بھی تیری نہیں بن دی، رب دی رضا نال بھی نہیں بن دی۔ اس سے کولو پتہ چل گیا جیڑا ابو بکر تے عمر دا نہیں اور نبی دا بھی نہیں، خدا دا بھی نہیں۔ ہزارہ بار علی علی دے نعرے لا، وہ علی دا بھی نہیں، کیونکہ میرا پیر علی صدیق دا مقتدی، میرا پیر علی فاروق دا مقتدی، علی آپ مسلح تے کھلار دیتا، علی آپ پیچھے نمازاں پہ پڑھ دے، میرا پیر علی انہاں دوئے پیغمبر دے وزیران دا وزیرے، مشیران دا مشیرے، تے آج بھنگی تو کھڑے چکر اج پائے گیا، پیارے پیغمبر آئے، ام المومنین فرما دیا مسرورا، اللہ دے رسول بڑے خوش ہو کے آئے۔ اگلا ذرا جملہ سننا، قابل ذکر جملہ، فرمایا جدو میں بیٹھیا اللہ دے محبوب دے چہرے اقدس دی طرف تے اذا ہوبا جبرو کو اثاریر و بجئی، اللہ دی قسم میں پیغمبر کریم دے چہرے نو بیٹھیا
تے یبرو کو میں بجلی دے لسکار نہیں ہوں دے بارہ کا یبرو کو بجلی دا چمکار تے بجلی دا لسکار میں محمد مصطفیٰ دے چہرے انور نو بیکیا تے پیارے پیغمبر دا چہرہ لسکارا پیا مردائی اساریر و بجئی پیغمبر کریم دے چہرے بچو لاٹا پیا نکل دیان اے میرے نبی دا چہرہ ہیا جے پیغمبر تے چہرے تے خوشی آ جاوے تے ایہو جی چمک پیدا ہوں دی کہ چاند تے سورج بھی شرما جاوے نوری تے ناری بھی شرما جاویں اے میرے نبی دے چہرے دے انوار ہنی چہرے دیاں لاٹا ہنی حضرت عائشہ بیان کرن والیاں تے حضرت جابر بن سمورہ پیغمبر کریم دا صحابی وہ آخدہ میں آیا میں بیکیا پیغمبر کریم سہنے تشریف فرمائے تے 14ویں رات 14ویں دا چاند چڑھے بدل شدل کوئی نہیں تے اللہ دے محبوب ایک حلہ بچ ملبوس اور حلہ بھی ہمراہ سرخ رنگ دا حلہ اور سرخ رنگ دا لباس سے پیارے پیغمبر دے وجود اقدس سے فرمان دی حضرت جابر فرمان دے میں آ کے کھڑا ہو گیا درمیان میں اتھے آمنہ دے چاند در بھی بیکھا ادھے 14ویں دے چاند در بھی بیکھا ایک نظر آمنہ دے چاند والے پاس سے دوسری 14ویں دے چاند والے پاس سے حضرت جابر کئی بیری چاند نو بیکھیا تے کئی بیری محمد سونے دے چہرے نو بیکھیا تے پھر آپ ہی آ گیا آدھے اللہ دے رسول آج میں تقابل کیتے ہیں اے 14ویں دا چاندے بدل بھی کوئی نہیں بالکل صاف ساراتا موسم میں اس نو بھی بیکھیا تے توارے مقدس چہرے نو بھی بیکھیا تے میں آ کے فیصلہ سنا رہے ہیں ہوا اندی ہوا احسن من القمر احسن من القمر اللہ دی قسم محمد مصطفیٰ دا چہرہ اے 14ویں دے چاند تو بھی زیادہ احسن زیادہ خوبصورت ہے اے نبی ایو جیا جس دا چہرہ بھی قابل ذکر ہے جس دا حسن بھی قابل ذکر کیونکہ ذکر الرسولہ ہے جو سراپے ذکر حضرت جابر فیصلہ کر دیتا کہ میرے محبوب محمد تھوڑے چہرے دے انوار تھوڑے چہرے دا حسن احسن من القمر چاند کولو بھی زیادہ سونا تے من مونا تے خوبصورت اللہ دے محبوب ہجرت کر رہے ہیں توجہ ہے سبحان اللہ وہ گل بڑی لمبی آ گئی ساری رات انہوں گزر بنے تے بچو بچو گزرنے تے او پہنچے نے معبد دی جھونپڑی وچ وہ جھونپڑی اسی بھی تلاش کیتی ہے بڑے اوکھے ہوکھے بڑھڑی دی جھونپڑی وچ پہنچے بکری دا واقعہ تسی سنے ہو میں نہیں ذکر کر رہا جڑے ویلے دودھ پی کے اللہ دے رسول چلے گئے تے برتن دودھ دے بھرے رہ گئے پچھے آ گیا اس دے گھر اس جڑا آگے حسن بیان کیتا تے پیغمبر کریم دا حلیہ اس پوچھا بھئی یہ کہ اس آکے ساڑھے گھر مہمان آئے تے بندے دو آنی اس آکے کوئی نہ پتا اس آکے میں نہ تا نہیں پوچھ سکی پہنچ گئے ہو نا یا پیچھے بیٹھے ہو بالکل شارٹ کٹ لے کے جانے نہ اسا کے نہ تو میں نہیں پوچھا اسا کے کوئی نشانیاں سبحان اللہ کوئی نشانیاں معبد ہے تے بڑھڑی پر عرب دی بڑھڑی ہے ایک ایک گل نو نوٹ کر کے بیٹھی ہے آگ دی نشانیاں گاڑیاں دساں بندے دو آنی مہمان اور میں اندازہ کیتا کہ ایک خادم ہے دوسرا مخدوم اندازہ لائے پوچھیا نہیں ایک خادم تے دوسرا مخدوم ہے کہ کتوں پتا کیتے کہ میں انداز تو پتا کیتا کہ ایک خادم آئی تے دوسرا مخدوم آئی ایک آقا آئی تے دوسرا غلام آئی وہ بڑھڑی پوچھا بھی کوئی نہیں سمجھ گئی ہے کہ ابو بکر غلام ہے نبی آقا ہے کہ تیرے ذاکرہ نو سمجھ حالے نہیں آیا
ٹھاکرہ نو سمجھ حالے نہیں آیا، عرب دی کراڑی بڑھڑی بھی سمجھی بیٹھی ہے کہ ایک آقا تے دوسرا توجہ ہے نہیں ہے۔ یہ توجہ نہ سنا کرے جو بات مولوی تو بٹھائیں دیں، ایک ایک لفظ تے پوچھا کرو کہ تائیں سمجھ نہ آ، توجہ ہے۔ ہاں اس آقا پھر اگے ام معبد جڑا نا پیارے پیغمبر دیاں نشانیاں بیان کرنا شروع کی۔ سبحان اللہ، کہ جڑے پیارے پیغمبر دا مکھڑا بیان کیتا نا میرے نبی دا چہرہ، تے اتھے لفظ دین رأیتو ملیح الوجہ، ملیح الوجہ، میں بیکیا انہاں میں ایک بندہ آئی ملیح الوجہ، ملی دا مانا ایہو جیا چہرہ جڑا دل وچ کھنب جاوے، ملی دا مانا جس نو ایک باری بیک کے تے موڑ موڑ دل ترسے بیکھن تے دل وچ کھنب جاون والا چہرہ، کہ رأیتو رجلن ملیح الوجہ، کہ پوچھتے ہیں ابو معبد میں جڑا ایک تا خادم تے دوسرا آقا آئی، آقا دا حسن میں تو اندس دیا کہ اس دا رنگ مبارک تے چہرہ کیوں جی آئی، بل ملیح الوجہ، اس دا چہرہ ایو جی آئی، خدا دی قسم میریاں تے نظرہ پئیاں تے نظرہ کھوب گئیاں تے چہرہ ایو جی آئی، دے چہرے تو نظرہ ہٹ دیا ہی نہیں۔ ملیح الوجہ اس پورے کچھ 17 لینا بیان کی تھی، اگر 17 لینا دے میں دیا تو تقریر لائے بیسی، میں تے اگے چلنا کہ میرا نبی سراپے ذکر ہے، آپ کو سراپے ہر چیز میرے پیغمبر دی قابل ذکر ہے، چہرے دا حسن ہوئے، صحابہ بیان کر دے اور فرمان دے کَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ، پیارے پیغمبر دائیو دیا حسن آئی، انج لگتا ہے کہ سورج میرے نبی دے رخساراں بچ چل رہے، تجری فی وجہی، پیارے پیغمبر دا ایہی تا چہرہ آئی نا، جنہاں اس چہرے نو بیکھا پیارے پیغمبر فرما گئے کہ لا تمس النار من رآنی، اوے کائنات والو جڑا ایمان دیا نظرہ نال اسے چہرے نو بیکھے جہنم دی آگ بجھتے سکتی ہے پر انہوں نقصان نہیں دے سکتی۔ توجہ ہے نا؟ ہاں پتہ آئی لگ سی بھئی نبی دی شان مندہ کون ہے، حالت میں تو بیٹھا نا بلا کے تے اگوں چھپر چھبی چڑھا لنے لگ پتہ ویسی۔ آج میں دسنا جو نبی دا سچا محب کون ہے، نبی نال محبت دے دعوے کہ نبی دے صحابہ نال دشمنی، پیغمبر نال محبت دے دعوے، صحابہ تے تنقیدہ، پیغمبر نال محبت دے دعوے، میرے نبی دی عطرت تے تبرے، صحابہ نال محبت دے دعوے، پیغمبر نال محبت دے دعوے، اور پیغمبر کریم دے سسرالی، پیغمبر دے نانکے، پیغمبر دے دادکے، پیغمبر دے داماد، خاندان پیغمبر سے کیچڑ اٹھالنا، تنقید کرنا، ایو جیا بندہ کر سکتے ہیں جس نو ایمان دی رتی نصیب نہ ہوئے۔ یہ میرے نبی نال محبت ہے، پھر من میرے نبی دے صحابہ بھی قابل ذکر ہیں، آل بھی قابل ذکر ہے، پیغمبر سراپے ذکر ہے، پیغمبر دی آل بھی سراپے ذکر ہے، پیغمبر دے صحابہ بھی قابل ذکر، پیغمبر دے رشتے بھی قابل ذکر، اور سن پیغمبر قابل ذکر ہے، پیغمبر دا اسوہ حسنہ او قابل ذکر ہے، پیغمبر دی سنت او قابل ذکر ہے، کہ پیغمبر دی سنت مقابل بدتا اے قابل لعنت سمجھنیا پوچھن، کہ نبی دی شان بھی مننے کہ سنت مقابلے بدتا کرے، پیغمبر دی شان منن دا دعویٰ بھی ہوئے تے توحید دے مقابلے شرک کرے، اے دو رنگی چھوڑ دے، میرے نبی نو مننا ہی تو پھر پورا من۔ تو جو ہے نا ذکر الرسولہ، پہلا معنی نے سراپے ذکر، پیغمبر کریم ایک صحابی دے
وضع یدہ اپنا ہاتھ مبارک اس دی گل تے رکھا علی خدہ ہی ایتھے ہاتھ رکھا صحابی آکھدے اللہ دی قسم پیارے پیغمبر دا پیارا ہاتھ میرے خد تے گل تے آیا چہرے تے آیا کئی دنہ تک میں نو پیارے نبی دے ہاتھ دی ٹھنڈک بھی محسوس ہوندی رہی تے میرے انہاں گلاں وچوں ایہو جیاں خوشبوواں دے ہلے نکلے حالانکہ میں وضو بھی کردا رہیا لیکن میرے منہ والی خوشبو ختم نہیں ہوئی خوشبو ختم نہیں ہوئی اس واسطے حضرت انس کہندے ما رأیت اطیب ریحا من رسول اللہ فرماندے لوگوں میں بڑے بڑیاں خوشبوواں سنگیاں بڑے بڑے جونا عطر میں جا کے سنگن لیکن اللہ دی قسم محمد مصطفیٰ دے وجود جو جڑی خوشبو دے ہلے پہ نکل دے ما اطیب پیغمبر کریم دے وجود تو سونی خوشبو میں کتھوں بھی نہیں سنگی میرے نبی دی خوشبو تے پسینہ بھی قابل ذکر ہے توجہ ہے نا پسینہ بھی قابل ذکر ہے خوشبو اطیب من رسول اللہ یا براز حضرت صدیق دسیا تے تبتا حیم و میتا پیغمبر دی میت دی خوشبو دا مقابلہ نہیں حضرت علی غسل دیتا پیارے پیغمبر نو ابن ماجہ تے غسل دے کے فرمان دل اللہ دے محبوب دا پاک مقدس میت وجود ایو جیا معطر وجود کہ میرے دل لے جو آواز آئی تبتا حیم و میتا سونا جیندے رہے ہو زندے رہے ہو تاں بھی خوشبودار کہ آج تھوڑا پاک وجود میت ہو گیا تاں بھی خوشبودار زندگی وچ بھی خوشبودار موت دے بعد بھی خوشبودار اے میرے نبی دی خوشبو ہے میرے پیغمبر دیاں اکھاں دا تذکرہ ہوئے پیغمبر دے سینے دا تذکرہ ہوئے پیغمبر دے اعضائے مبارکہ دا تذکرہ ہوئے سارے تذکرے قابل ذکر ہیں سارے تذکرے کے قابل ذکر ہیں اے پہلا معنی ذکر الرسولہ اتے دوسرا معنی ذکرن دا معنی کتاب اللہ اس دے کولو مراد کتاب اللہ ذکرن اگے لفظ ذکر کیتا رسولہ مطلب کہ بے ذکر الرسولہ ذکرن قرآن ہے رسول محمد مصطفیٰ ہے اللہ دسنا ہے چاہتا اوہ کائنات والو تھوڑی طرف رسول آیا تے رسول ایو جی آیا جس انج قرآن نال جاری لائی انج قرآن بیان کیتا کہ گویا خود رسول قرآن بن گیا پتہ نہیں سمجھ بھی گئی ہے رسول انج قرآن بیان کیتا قرآن ذکر آئی تے رسول اس طرح فنا فی القرآن ہو گیا کہ پیغمبر اے قرآن علمی قرآن ہویا تے پیغمبر عملی قرآن ہویا اے علم دا خزانہ تے پیغمبر کریم عمل دا خزانہ بن گئے ان قرآن بیان کیتا ذکرن القرآن ذکرن کتابا اس دے کلو مراد قرآن پیغمبر اج کر کے قرآن نال جاری لائی کہ پیغمبر کریم بے تبلیغ ہی و دعوت ہی اپنی دعوت تبلیغ اس زور نال کیتی صبح بھی قرآن سنایا رات کو بھی قرآن سنایا مکے میں قرآن سنایا مدینے میں قرآن سنایا بدر میں قرآن سنایا احد میں قرآن سنایا فتح مکہ تے قرآن سنایا تعلیم قرآن دی دیتی تزکیہ قرآن نال کیتا اور کائنات نو نصاب ایمان دے طور تے قرآن دیتا ان قرآن تے پیغمبر جڑ گئے کہ اے بھی بن گیا ذکرہ قرآن آپ ذکر آئی تے محمد مصطفیٰ بھی عملی قرآن بن گیا توجہ ہے پریشان تو نہیں تھی دے پہ مسئلہ تو میں بیان کرنا ہے ذکر الرسولہ پیغمبر یا نقطہ حضرت عائشہ دسے ہے کانا خلقہ القرآن پیغمبر دی سیرت قرآن ہے
فرمایا تہاڈی طرف رسول آیا اور رسول اتنا فنا فی القرآن بلغ ما انزل الیک من ربک ایو جیا فنا فی القرآن ذکر بالقرآن فرمایا میرا سونا پیغمبر تبلیغ کرنی ہے القرآن تزکیہ تے تذکیر کرنی ہے ذکر بالقرآن تعلیم تے تذکیہ کرنا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ میرا پیغمبر اے قرآن تیرا نصاب ہے اے قرآن تیری کتاب ہے اے قرآن تیرا ایمان دا ماخذ ہے میرا سونا حبیب اے قرآن او کتاب ہے جس نو میں انہو لذکر اللہ کا اس قرآن نو میں تیرا بھی مرشد امام بڑھائے پیغمبر ساری کائنات دا مرشد ہے تے پیغمبر دا مرشد قرآن ہے فرمایا اتلو ما اوحیا میرا محبوب سے قرآن دے پیچھے ہو کے رام نہیں اے قرآن تیرا بھی امام ہے تیرا بھی مرشد ہے تیرے واسطے بھی ہادی قرآن ہے اس واسطے سنا بھی تا قرآن پڑھا بھی تا قرآن نصیحت کر قرآن نال تیرے تذکیے والی کتاب بھی قرآن تیرے ایمان دا نصاب بھی قرآن تیرا مرشد بھی قرآن فرمایا ذکر الرسولہ ایو جیا رسول بھیجا جیڑا رسول فنا فی القرآن ہے جس دی صبح و شام دعوت قرآن والی اور تیسرا معنی کر کے تے ایک معنی تے گو میں چل رہا تھا تیسرا معنی ذکر بمعنی شرف ہے ذکر بمعنی شان ہے اللہ فرماندے قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسولہ لوگو اللہ تہاڈی طرف بھیجا عزت والا رسول ذی شرف رسول ذی شان رسول بھیجا بڑے مقام والا رسول بھیجا بڑے شان والا رسول بھیجا ایو جیا شان والا رسول ایو جیا اچھا رسول مقام والا رسول کہ ہن کسے نو شان مل سکتی ہے تو محمد کریم دی نسبت نال ملنی ہے نسبت رسول تو اٹھ کے شان نہیں ملدی تے ایو جیا اچھا رسول جے نسبت نصیب ہو گئی میرے نبی دے صحابہ نو اللہ نے اصحاب پیغمبر نو نسبت صحبت دے نال ایمان دی کسوٹی بنا دیتا تے کائنات میں اعلان کر دیتا آمنو کما آمن الناس فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا توجہ ہے ایمان دا معیار بنا دیتا کہ کیا نسبت صحبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی چیز بھی میرے نبی دے نال لگ دی گئی وہ اچھی ہوندی گئی اس واسطے جو محبوب خود اچھے صحابہ دی نسبت ہوئی صحابہ بلند ہو گئے امت دی نسبت ہوئی کنتم خیر امہ امت بلند ہو گئی مدینہ دی نسبت ہوئی مدینہ بلند ہو گیا پسینہ دی نسبت ہوئی پسینہ بلند ہو گیا توجہ ہے میرے والے پاس سے ذی شرف رسول بھیجے شان والا رسول بھیجا آیت آخر وچے دنیا دے لحاظ نال پیغمبر کریم آخر وچ آیا نبیاں دا آخر تے شان دے اعتبار نال دنیا وچ بھی اول تے قیامت وچ بھی اول شان اور مرتبہ کے لحاظ سے دنیا میں اول اس واسطے فرمایا نحن الآخرون السابقون اے لوگو ساڑھا زمانہ تا چھیکڑی آئی آیت آمنہ تا میں چھیکڑ وچ آئی اس واسطے کہ میں خاتم النبی جینا خاتم ہوا ہوں گا جس رو نبوت آخر وچ ملے لیکن خاتم وچ کو اور اشارہ بھی آئی نبوت بھی آخر وچ ملیے کمالات دی تکمیل وہ بھی اتھے آکے ہوئیے آخر زمانی بھی آخر درجہ تے رتبی بھی آخر درجہ رتبی والا
مراتب دی تکمیل دا نہ ہے، مراتب دے کمال دا نہ ہے۔ اس واسطے پیغمبر دی نبوت بھی آخری، امت بھی آخری، کتاب بھی آخری، زمانہ بھی آخری، شرف بھی آخری، اور اسے بچ کمال علمانہ موجود۔ فرمایا دنیا بچ آخر بچ آیا تے قیامت بچ آنا اقبالو من ینشکو عنہ القبر، انا اقبالو ساری کائنات تو پہلے اللہ مینوں زندہ کرے سی۔ پتہ نہیں تھوڑا سمجھ آئی کہ ساری کائنات تو پہلے اللہ کس نو زندہ کر سی؟ اچھا بول ذرا گج کے بول، کس نو زندہ کر سی؟ امام کائنات نو سارے حالے مردے پہ حسن، سارے قبراں وچ حسن، تے فرمایا آنا اولو من ینشکو عنہ القبر، ینشکو بھی پڑھ سکتے، میں پہلا بندہ جس دے اتو قبر شک کیتی ویسی، تے میں محمد مصطفیٰ سب تو پہلے زندہ ہو کے قبر جو بارہ سا زندہ ہو کے۔ اچھا خیر ہونا لن چھوڑا پورو رگڑا لگنا، یعنی شکو عنہ القبر، یہ پہلا نمبر۔ فرمایا ساری کائنات خاموش ہو سی، سکتو سارا دی چپ دے تالے لگے ہوئے، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، سارے چپن، تے فرمایا آنا خطیبہم یوم القیامہ، اس دن جدہ سارا دی چپ لگی ہو سی، میں محمد مصطفیٰ اس دن خطیب ہو سا، سب تو پہلے تقریر میں کرنی، اور فرمایا انا اولو من یفتح لہ باب الجنہ، میں پہلا بندہ جنت دے دروازے بند ہو سن، تے جنت دا دروازہ سب تو پہلے میرے آستے کھولا بیسی، انا اولو، قیامت ویکھو تے اول اول اول، اور دنیا ویکھو تا آخر النبیین، خاتم النبیین، آخر الانبیاء، اتے آخر تکمیل دے لحاظ نالے، اتے آخر اتے اول درجات دے لحاظ نالے، اللہ دس دیتا دی شرف رسول، فرمایا ایو جیا رسول بھیجا کہ پیغمبر کریم افضل الخلق علی الاطلاق، ساری کائنات ہو افضلیت نو ظاہر کرن دا طریقہ ہے آئی، دنیا میں تکمیل دے لحاظ نال آخر میں اور آخرت میں اول نمبر تے رکھ کے اللہ نے دس دیتا مراتب نو تلو اتا تے گنو، تابی محمد دا درجہ اچھا تے اتو تلہ تے گنتی کرو، تابی محمد مصطفیٰ دا مقام اچھا۔ گنتی دیا دو ہی صورتیں ہوں گے، ایک تو شروع کرو یا آخر تو، جدو مرضی تسی گنتی شروع کرو، صرف فرق لگ سی دنیا تے آخرت دا، جے اتو شروع کیتا تاں بھی تکمیل مقام محمد تے، جو اتو شروع کر کے تلے آندہ تاں بھی تکمیل تے اولیت تے درجات دی کمال او مقام محمد مصطفیٰ تے ذکر الرسول دا اتریا مانا نہیں۔ توجہ ہے تھوڑا جی اور نہ تھکے جا تھکی قد انزل اللہ، آج سن چوتھے مانے تے بریک لامن لگ گئی، قد انزل اللہ پکی گلے اللہ نازل کیتا، الیکم ذکر الرسولہ، ذکرن آگیا انزلانا لگیا، تے رسولن تو پہلے ارسلہ مقدر ہے، اصلا اللہ نے نازل کیتا ذکرن، قرآن بھیجا تے ارسلہ رسولہ، قرآن دا معلم بھی بھیجا، قرآن بھی آیا رسول بھی آیا۔ رسول کیوں آیا؟ قرآن کیوں آیا؟ حلبے خامنس جی بولو بھائی، حلبے خامنس صحیح مولویاں سمجھا، رسول آگے نا کہ بڑی عید ہے، میں آکھو عید کیا کہ حلبے کھاسا، ایک مولوی صاحب یہ کیا کہ 12 ربیع الاول آ گیا نا، یہ ساڑا سیزن کمائی دا سیزن، میں آکھے خوب کھا دنیا چ پہلے عاشق بیکھے نا، آج آخری کوئی گل نہیں جیڑے پیسے لے کے محبوب دی تعریف کر دیں، تو سن بھی ایہو جے عاشق نہ بیکھے ہو سکتے،
ایک گھنٹے دے 50,000 روپیہ لے کے محبوب دیا تعریف کرنے والے عاشقی کتنے ویکھے نے. جے عشق ہوئے تو بندہ پیسے لے کے تعریف کرتا ہوں گے. بول ذرا تو ساری لیٹی والے اجنبی پہ لگتے ہو. پھر یہ مذہب کا جھگڑا نہیں. سارے مسلمانوں پتہ ہے جو عیداں کتنی ہیں پتہ انہاں مولویوں نے خدا دی قسم بچو بچو. کئی تمہیں پوچھیا کہ عیداں دون اللہ دیا مقرر کردہ محمد کریم دیا مقرر کردہ جڑا صحابہ پڑھین عید الفطر عید عید الاضحیٰ عید انہاں دے احکام فقہ وچ موجود حدیث دیا کتاباں وچ موجود اور سارے فقہا متفق کسی نو کوئی اختلاف نہیں. عید الفطر کدو ہے عید الاضحیٰ کدو ہے کدے عام ریڑی والے تو پوچھ انہوں بھی پتہ ہے رمضان دا چاند مکے عید الفطر اگو دیا رمضان تو بعد چاند دی پہلی دا نا عید الفطر ہے کہ دامی دا نا عید الاضحیٰ ہے. یہ تے ریڑی والا بھی جان دے اللہ دیا مقرر کردہ عیداں وچ محمد مصطفیٰ دیا پڑھائیاں ہویا عیداں وچ صحابہ دیا منی ہویا عیداں وچ کسے دا اختلاف بن ہی نہیں سکتا. لیکن جڑی عید تو بڑھائی عید میلاد النبی یہ نمی عید آئی. اس عید دی تالے تاریخ بھی پتہ نہیں لگی. اسے واسطے جھگڑا مقامن دی گل کر. کعبہ دے رب دی قسم ساری کائنات دے مولویوں مل جاؤ اور صرف ایک حدیث پیش کر دیو کہ پیغمبر کریم اپنی ولادت دی تاریخ معین کر کے دسی ہوئے امت کو. توجہ ہے؟ آسان ہے یا مشکل ہے؟ پوچھ سوال کر. عید الفطر دی تاریخ میرے نبی دسی ہے. عید الاضحیٰ دا تقرر پیغمبر کیتا تے عید میلاد دا تقرر تے چھوڑ میلاد دا دن میرے پیغمبر کریم تاریخ دسی ہو بے. یہ پیغمبر دس دے اختلاف ہوندہ ہی نہیں. اتھے تو تے ربیع الاول کھڑا اتھے تے مہینہ دا اختلاف ہے. بعض آدھن آپ دی ولادت رمضان ہے چوئی بعض آدھن سفر ہے چوئی بعض آدھن ربیع الاول ہے. تے جیڑا پیر شیخ عبدالقادر جیلانی اور جنہ بارے تو 11ویں کھاندہ تے جنہ بارے آکھدہ نا انہاں دی پتلی لوح محفوظ ایک لگی ہے تے ماں کان ماں یکون جان دل پیر عبدالقادر جیلانی دی اٹھا گنیت الطالبین اس میں سے لکھی آئی ایک قول ہے بے کہ پیغمبر کریم دی ولادت 10 محرم میں ہوئی. توجہ ہے؟ آج تھکنا نہیں ہے. 10 محرم ہوئے جڑے بڑھڑے تھک میں نے سمن دی جا دے دے ثواب شریک رہا. 10 محرم میں آکھا کتنا مزہ آویا جی 10 محرم نو جلوس کڑ مولوی انہوں گھوڑے دا جلوس دے کھوتے دا جلوس انہاں خالی گھوڑا کڑا اس ٹانگا نال جوڑیا اتھے ٹانگے والا گھوڑا اتھے خالی گھوڑا تے ایک چوک تے دوئیں بھائی کٹھے ہو جا میں سنی جیا بھائی بھائی تیسری پارٹی کدوں آئی او گھوڑے نو نپ کے رومن تم کھوتے نو نپ کے ہزدہ جا انہاں تے ماتم والیاں سنگلیاں تے تیرے ہوتے خوشیاں لے ہار. ویسے تو سر ساری ملی جگ دیتی کون سر بنا دیتی ہے. کس طرح نواسے دی موت تے پورا مہینہ سو گے تے نانے دی موت تے خوشی کھڑے منیں دے ہو. توجہ ہے؟ اچھا بول. نواسے دی موت تے کھے بے ماتم شادیاں تے پابندی ہسنا بند پورا مہینہ محرم دا سوگ دا تے وہ مولویہ جی حلوہ کھامنے ہی آیا تا پیغمبر دی وفات اللہ دن کیوں مقرر کی تھی. اے پیغمبر دی وفات تے خوشی کرنا اے نبی دے صحابہ دا کام نہیں. اے اس وقت دے منافقہ دا کام یا ناراض نہ ہوں میں. توجہ ہے؟ اچھا ہون بول ذرا توجہ کر. تھوڑا ذوق ہو سی تو میرے جملے آسن تسی نہ بول سو تو میں بھی نہیں بول رہا. ایک مولوی بھی آکھے
غم تا او مناوے جس دا کوئی مرے تے ساڑا تا مویا ہی کوئی نہیں. توجہ ہے اکھے غم تے او مناوے جس دا کوئی مر جاوے ساڑا تے مرے ہی نہیں. میں آکے مولوی تو تعارف کرا شناختی کارڈ پیش کر کس کمپنی نال تعلق ہے کہ تھوڑے نبی تے موت ہی نہیں آئی, تھوڑا کوئی مرے ہی نہیں, تو کس نو نبی مننا؟ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہوئن جنہ دے بارے قرآن اکدا انکا میتن انکا میتن با انہم میتون. میرے پیارے پیغمبر آپ نے بھی مرنا ہے. احمد رضا دا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لمیں, شیخ الہند دا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لمیں. آپ نے بھی مرنا ہے, انہوں نے بھی مرنا ہے. میرے نبی دے بارے سے قرآن آکھا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل ما ماتا. اور قرآن بولا کل ان صلاتی بنسکی ومحیایا بولو بولو سارے بولو مماتی للہ رب العالمین. فرمایا میرا سونا اعلان کر دے اوے کائنات والو ان صلاتی بنسکی میری نماز تے میری پکار بنسکی میریاں قربانیاں ومحیایا ومماتی میرا زندہ رہنا تے میرا دنیا تو مر جانا للہ یہ صرف اللہ بستے رب العالمین جینا رب جہانا دا. اللہ میرے نبی دی موت نو ثابت کر رہی ہے. نالے فرمایا کلو من علیہ فان کلو شیء حالک, ہر ایک تے موت آمن والی. ملا جی آکھ دے جی غم تے او مناوے جس دا کوئی مر جاوے, ساڑا تے مرے ہی نہیں. میں آکے تم منیا کس نو ہے؟ توجہ ہے تیرا کس کمپنی نال تعلق ہے؟ یہ تو محمد مصطفیٰ دا امتی اکھامر دا دعوے دار ہے. تے حضرت فاطمہ کو لو پوچھ لیں دے ہاں پیغمبر کریم تے موت آئی یا نہیں؟ تے موت آئی تے میرے محبوب کتے گئے؟ موت تے وفات دے بعد کدھر گئے؟ حضرت فاطمہ تو زہرا جو خاتون جنت اور رو رو کے بیعت دیئے یا ابتا من جنت الفردوس ماوا. ابا جان تھوڑے تے موت آ گئی تے موت دے بعد سانو چھڑ کے تساں جنت الفردوس نو پکے ڈیرے لا لے, جنت الفردوس نو ٹھکانہ بنا لے. موت آئیے کہ نہیں؟ ذرا اچھا بول. آدھے ساڑھے نبی تے تا موت آئی نہیں. میں آکے پھر تیرا تعلق کسے سکھ نالو سی, کسے ہندو مذہب نالو سی, کسے بدھ تے داریہ نالو سی. یہ اگر تو مسلمان ہے تو مسلمانہ دے نبی خاتم محمد تے اسے محمد الرسول اللہ جنہ دی عظمتہ ساری کائنات تو بلند, جنہ دی شان ساری کائنات تو بلند, تے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو افضل صحابی, سب تو بڑا امام الصحابہ, خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق منبر تے کھڑ کے اعلان کیتا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. اے اعلان حضرت صدیق کس دے بارے کی تھا؟ ان محمدن قد ماتا, ان محمدن قد ماتا. اللہ دی قسم لوگوں محمد مصطفیٰ تے موت آ گئی. اے صدیق دا اعلان نہیں, اسے اعلان تے سارے صحابہ متفقین. تو آدھے موت آئی کوئی نہیں,
پھر تیرے نال دا قرار تے بے ایمان ہندوستان چ نہیں مل سکتا. اس واسطے دے قرآن بھی نہیں مننا، بخاری بھی نہیں مننی، مسلم بھی نہیں مننی. اٹھا پیر کرم چال ازہری دی ضیاء النبی، پیر کرم شاہ لکھدا پیغمبر کریم تے موت آ گئی، صحابہ تے غم دے پہاڑ ٹوٹ گئے. کوئی صحابہ جنگل والے پاسے منہ کر کے گئے، کئی صحابہ غم تے علم وفات رسول دا برداشت نہ کر سکے اور کئی بے ہوش ہو گئے. صحابہ تے ایک غم دی کیفیت ایک جاری ہے کہ مولوی آدھے جی غم تے او مناوے جس دا کوئی مرے ساڑھے تو مرے ہی کوئی نہیں. اگے لوگ حضرت کہ سبحان اللہ. تو میں آکے ذرا مولوی دا کھورا کٹوئے آیا کتو ہے؟ اے ہندوہ چوائے، سکھا چوائے، بدھ مذہب چوئے، داہریہ چوئے، باقی رہ گیا جو مسلمان ہوندا تو اس نو پتہ ہو گیا کہ 500 صحابی محمد مصطفیٰ دا نہ لے کے پیاک دا. کوئی آدھے مات رسول اللہ، کوئی آدھے توفى اللہ نبیہ، کوئی آدھے خرج من الدنیا، کوئی آدھے فارق الدنیا، کوئی آدھے توفی النبی. اے صرف مسند احمد اٹھا کے دیکھ لو. کوئی پیغمبر دا صحابی آکھ دے اللہ دے رسول تے موت آ گئی، کوئی آدھے توفى اللہ نبیہ، اللہ اپنے نبی نو وفات دیتی. کوئی آدھے توفیہ پیغمبر کریم تے موت آئی. کوئی آکھدا کہ فارق الدنیا، اللہ دے رسول موت دے نال دنیا تو جدا ہو گئے. کوئی آدھے خرج من الدنیا، اللہ دے رسول سالم دنیا تو تشریف لے گئے. تے اے بے ایمان آدھے موت آئی کوئی. ہن تو انصاف کر، محمد الرسول اللہ تے موت آئی ہے یا نہیں ہے؟ ذرا ایمان دا مظاہرہ کر جی. آئیے اپنا حلوہ بچاونا سے مولوی دی نبض چیک کر، صرف حلوہ بچ جاوے. باقی سن اے جڑا تو عید کڈی تے بدریاں لائیاں، جے میرے کولو پوچھ میں کیوں نہیں کڈی تے میں بھی دسیں. جے تیرے کولو پوچھا 200 مولوی عید میلاد منانے والے وہ لکھ گئے کہ یہ جو عید میلاد ہے، محفل میلاد عبدالسمیع رامپوری ان کی کتاب انوار فاتحہ، پیر کرم شاہ ازہری کتاب کا نام ضیاء النبی، غلام رسول سعیدی تبیان القرآن، اور یہ سارے حضرات لکھ گئے کہ یہ جو محفل میلاد عراق سے شروع ہوئی، موصل کے شہر سے شروع ہوئی، مظفر الدین اربلی نے شروع کی، اور یہ ہے بڑی سب سے اچھی اور نیک بدعت. سب سے اچھی اور نیک، سب سے اچھی اور نیک صوفی بدعت، نیک بدعت. میں کہ اتنا تے من پھر جھگڑا دس بند کر، تو بھی آدھا بدعت میں بھی آدھا. اور لوگوں تسی انصاف کرو، انہاں دا 200 مولوی آدھا بدعت ہے، میں بھی آدھا. اتفاق ہویا تھوڑا ایک جھگڑا کھڑا. وہ آدھنا کہ بدعت ذرا سونی ہے، بدعت حسن ہے، سونی بدعت ہے. میں آدھا بدعت چو حسن نہیں، بدعت چو حسن. جھگڑا کے بے کہ پیغمبر دا طریقہ سونا یا مولوی دا طریقہ سونا. وہ آدھن ساڑے مولویاں دا طریقہ سونا، میں آدھا ساڑے سونے دا طریقہ سونا. محمد مصطفیٰ اے مرکز حسن ہے. جے عمل وچ حسن پیدا ہو سکتا تو محمد مصطفیٰ دی تصدیق نال، تے جتھے میرے نبی دی تصدیق نہیں وہ ہمیشہ کو جائی راسی، اس سے جو حسن آئی نہیں سکتا. کیونکہ پیغمبر نو اللہ یہ شان دیتی، جتے میرا نبی چل پیے اتے چلنا عبادت. توجہ میرے علیہ پاسے، جتے پیغمبر بیٹھا اتے بیٹھنا عبادت، جتے پیغمبر دوڑیا اتے دوڑنا عبادت، جتے پیغمبر نے ہسایا اتے ہسنا عبادت، جتے پیغمبر جیڑا کم پیغمبر کیتا وہ کرنا عبادت، تے جیڑا پیغمبر نہیں کیتا وہ نہ کرنا عبادت. نعرہ تکبیر، نعرہ محمد مصطفیٰ، مسلک حق اشاعت التوحید و سنہ، مفسر قرآن علامہ خضر حیات بکروی صاحب.
حالت تو تقریر شروع نہیں ہوئے نعرے پہلے نہ توجہ کر مانا تے ہون آسنے جڑا بچ کھڑا ہے توجہ کر میرے والے پاسے اس واسطے حلوے دا رولا نہ پا جی حلوہ کھامنے خدا دی قسم میں تنو کھلانا لیکن حلوے دے پیچھے دین برباد نہ کر حضرت تھانوی زبردست گل لکھ گیا رحمت اللہ علیہ فرمان دین ایک کام کر لو انشاءاللہ مسئلہ صاف ہو ویسی یہ بدتاں دے پیسے دے منے چھوڑ دو توجہ ہے ساڑی عوام جیڑی ہے نا وہ سادی ہے وہ سمجھنے نے نبی دی میلاد دی خوشی بھی منانا میلاد دی خوشی اے نہیں پتا کہ مولوی دا سیزن ہے یہ نرالا عاشق دنیا شبیکھا جو محبوب دا تذکرے ایک منٹ دے کئی روپے اور پورے سال دا خرچہ بڑھائی میں دے 12 ربیع الاول تک پیغمبر کریم دے ناتے یہ آج تو فیسا چھوڑ دے خدا دی قسم ایک سال اے فیسا بدتانیاں چھوڑ دے یہ اگلے سال مولوی آپ نہ تھانتے آمنے تے پھر دسے پھر تماشا دیکھو توجہ میرے آنے پاس سے میلاد مندہ نہیں تے منیں گا توجہ ہے نا میلاد مندہ نہیں تے میلاد دا مانا جمنا ہوندہ ہے تے جمدہ ہوندہ ہے جڑا 9 مہینے اپنی ماں دے پیٹ مبارک روے تے جڑا ماں دے پیٹ تو جمے اس دی حقیقت نور نہیں ہوتی قوم نو پٹی پڑھائی جی فرشتہ تھا نہ آدم تھا نہ تھا ظاہر خدا پہلے اول ما خلق اللہ نوری فرشتہ تھا نہ آدم تھا نہ تھا ظاہر خدا پہلے محمد مصطفیٰ ادو پیدا ہوئے نہ فرشتہ نہ آدم نہ زمین نہ آسمان میں آکھے مولوی ذرا بیان کر آدھر زمین بھی نہیں تھے زمان بھی نہیں تھے آسمان بھی نہیں تھے کائنات بنی نہیں تے میرے نبی پہلے موجود ہیں میں آکھے ایک سوال دا جواب تے دے پیغمبر تے ادو پیدا ہوئے نہ زمین نہ آسمان نہ سورج نہ چانے تے سورج بھی نہیں چاند بھی نہیں آسمان بھی نہیں زمین بھی نہیں تے 12 ربیع الاول کی تو نکل آیا بریکاں فیل ہو گئیاں پھر میں آکھے مولانا غصہ نہ کرے خدا واسطے اتنی گل دس دے میں بیٹھیا جبریل دے بارے قرآن دسیا جبریل نوری ہے کدے کدے بشر بن کے آندہ رہ گیا لیکن ذرا دسنا جبریل دا میلاد کد ہویا جبریل دی اماں جان دھنا کے وے ابا جان دھنا کے وے دادا دھنا کے وے نانا دھنا کے وے ہے نوری حضرت مریم کل بشری لباس چایا پیارے پیغمبر کل بشری لباس چایا لیکن جبریل دی اماں تے ابا تے سسرال تے اولاد دنیا دا کوئی ملا نہیں دا سکدا تے پھر مننا پہندے یہ محمد مصطفیٰ دا میلاد ہے اللہ دے محبوب اندرو بھی بشر تے باہرو بھی بشر پھر تے انسان مننا تھوندا ورنہ حقیقت نور ہوئے میلاد نہیں ہوندا پھر جڑا 9 مہینے اپنی ماں مقدس دے پیٹے اتھر میں رہ کے آمن والا ہوئے وہ ہر تھان تے ہر ویلے حاضر تے ناظر جڑا حاضر تے ناظر ہوئے اس دا میلاد نہیں ہوندا پھر جڑا ماں دے پیٹے چوابے تو مختار کل نہیں ہوندا اپنے وجود چیو محتاج غیر ہوندا پھر ماں دے پیٹے چو آمن والا اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا ماں دے پیٹے چو جڑا آبے لا تعلمون شیئا اس دا علم تحت الاسباب ہوندا فوق الاسباب نہیں ہوندا میں آکے مولوی جی ایو مسئلہ دس دے جڑا حاضر تے ناظر ہے اس دا میلاد نہیں ہے جڑا عالم الغیب ہے تو اس دا میلاد نہیں ہے جڑا حاجت روا تے مشکل کچھ آئے اور اس دی شانیہ لم یلد ولم یولد تے جس دا میلاد ہوئے پھر بشریت بھی مرنی پیسی حاضر ناظر بھی چھوڑنا پوسی علم غیب بھی چھڑنا پوسی یہ اے بارہی تے حلوہ پچتی ورنہ ملا جی حلوہ نہیں پچھنا توجہ ہے نا چلو تھوڑا جی قرآن ہو گئی ہون آؤ فرمایا پیغمبر کریم آگے
رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، پیغمبر کریم نو بھیجا، ذکر اتارا، رسول بھیجا، تے پیغمبر کریم دا کام کے بے یتلو یتلو پیغمبر دا کام تلاوت کرنا نے، یتلو علیکم آیات اللہ، پیغمبر قرآن پڑھ پڑھ کے سنان لے، اور آیتاں بھی کہڑیاں مبینات، اے مبینات دا لفظ بھی عدد دے، ختم واسطے نہیں، توجہ ہے، مبینات دا لفظ بھی عدد دے، توجہ کر میرا بھائی، پیغمبر ختم واسطے ایتا نہیں پڑھدا، تعبید لکھن لکھاون واسطے ایتا استعمال، اے مبینات، اے تعبید گنڈے نہیں، آئی تے MBBS اڈے بنا کے بیٹھے ہوئے، 500 دا تعبیر تے 1000 دا تعبیر، تے آدھے ایک دفعہ لے جاؤ تے بیڑا پارے، میں آکے مولوی جی اپنے آستے بھی کوئی تعبید لکھ، تو انہوں دے رہے بیڑا پار، تے اپنا بیڑا گھر کس طرح 1000 روپے دا انتظار پیا کرنا، اے قرآن حساب کتاب آستے نہیں آیا کہ پتر غیب ہو گیا، فلانا غیب ہو گیا، کہ مولوی حساب کر رہیا، اور تو انہوں دسے غیب دیا خبرہ، اس قرآن دی 50 سورت پہ یک دیا، دل دا عنوان تے دعوے، کل لا یعلمو من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کائنات والو، آسمان و زمین، فرشتے و منتا، انبیاء کرام و منتا، اور ساری کائنات کے مقربین غیر مقربین سارے مل جاویں، لا یعلم الغیب الا اللہ، بغیر اسباب دے جان والا صرف اللہ، کوئی بھی غیبہ نو جان والا اے مبینات، پیغمبر آیا مسئلہ سمجھاون واسطے، ذکر الرسولہ، ذکر بھی آیا تے رسول بھی آیا، ذکر قرآن رسول آگے قرآن بیان کرنے والا، تے پیغمبر کریم مسئلہ بیان کیتا، اور کائنات والو لہو دعوت الحق، پڑھو لہو دعوت الحق، ہاں لام اختصاص واسطے، لہو دی تقدیم حسر واسطے، دعوت الحق دا مانا اللہ ایک بدعا، تے آیت دا مانا اوے کائنات والو ساد سور پکار دے لائے کھومنا، اے صرف رب دا خاصہ ہے، ساد سور پکار دے لائے کھومنا، اے رب العالمین دا خاصہ ہے، کوئی پیغمبر پکارا سنن والا نہیں، کوئی ولی اللہ پکارا سنن والا نہیں، کوئی جیندہ تے مردہ پکارا سنن والا نہیں، کیوں لہو دعوت الحق، پکار حق کس دا اٹھے بولو، پکارا دے لائے کھومنا، اے رب العالمین دا حق کے، اسے بات سے فرمایا قال ربکم ادعونی، قال ربکم ادعونی، قال ربکم، لفظ رب مقام تعلیل سے ذکر کیتا، فرمایا قال ربکم، اے بابا سمجھئے تکڑا ہو بے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، سارے پڑھو استجب لکم، سارے پڑھو استجب لکم، قال ربکم، اے توڑا رب پیا آکھ دے، او اس واسطے آدھا پیے کہ او رب ادعونی، میں نو پکارو ہر حاجت وچ، اس واسطے میں نو پکارو کہ ربکم، او تھوڑا رب، اسے نو اللہ بیان کیتا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، سخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى، ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ، قال ربکم ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اللہ فرماندے کائنات والو پکارا
سنن والا میں ہاں، میرے سوا کوئی فرشتہ بھی پکارا نہیں سندا، کوئی جیندہ بھی بغیر اسباب دے نہیں سندا، کوئی مردہ بھی بغیر اسباب دے نہیں سندا، ہر ایک دیا پکارا سنن والا بول اچھا بول کون؟ اچھا بول کون؟ صرف رب العالمین۔ اس وقت سے فرمایا جے میرا تجربہ کرنے تے آ سن لے، آدم نو ضرورت پئی تے کیا کہا ربنا قال ربکم ربنا 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 آپ کے پکار رہا، نوح نو ضرورت پیدا ربہو انی مغلوب فانتصر انی مغلوب فانتصر، اے میرا ربا میں کمزور ہیں، فانتصر تو میرا بدلہ لے۔ فرمایا فاستجبنا ایوب پیغمبر نو ضرورت پئی تے دعا ربہو قال ربکم ذالکم اللہ ربکم دعا ربہو، لفظ رب مقام تعلیل تے ذکر کیتا، دعا ربہو تے رب نو پکارا تے پھر پکارا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے ربا مینو بیماری لگ گئی، انی مسنی الضر، اے یاد رکھو جڑے مولوی آدھے نا حضرت ایوب دے وجود وچ کیڑے پے گئے، تسی آکھو شالا انہاں مولویاں دے وجود وچ کیڑے پے، پیغمبر دا وجود پا کے تو جیندے نبی نو آدھا کیڑے پے گئے۔ سن اشاعت توحید دا عقیدہ، پیغمبر دا میت وجود اللہ اس نو بھی زمین تے حرام کر دیتا ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین تے پیغمبر دا میت وجود حرام کر دیتا۔ آدھرا بے پیغمبر دا میت وجود کھڑائی کیڑا ڈنڈے نو کھا گیا، یہ ڈنڈا سخت ہوں جو وجود سخت ہوں، ڈنڈے نو کیڑا کھا گیا لیکن وجود پیغمبر دے قریب کیڑا بن ہی نہیں سکا۔ اس واسطے پیغمبر آج بھی حافظ ابن کثیر لکھا، اگر آج بھی میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل میت اليوم، آج بھی آپ دا وجود مقدس ان تر و تازہ قبر اچ موجود ہے تا میت، لیکن کل میت اليوم انج لگدا کہ آج دا میت ہے، تازہ میت ہے، کل میت اليوم۔ ہدایہ بچ آیا ایک مسئلہ لکھیا، جنازہ بل پڑھ سکتے ہو کہ نہیں؟ ایک بندے کا جنازہ ہو گیا، بلی جنازہ پڑھ لے، اس نو دوبارہ پڑھ سکتے ہو یا نہیں؟ سارے فقہاء احناف آدھے دوبارہ جنازہ نہیں جی، دلیل کے بے اکھے جنازے واسطے دو شرطن، ایک ہے کہ میت محفوظ ہو بے، دوسرا ہے کہ میت موجود ہو بے، میت سامنے ہو بے، جنازہ تا ہوں گا۔ اگر بار بار جنازہ پڑھنا جائز ہوں گا تو محمد مصطفیٰ دا جنازہ قیامت تک امت پڑھ دی راندی، کیونکہ الان کما بدھیا اليوم کما بدھیا، صاحب ہدایہ لکھتا اليوم کما بدھیا، آج بھی محمد کریم دا وجود اسی حالت میں موجود ہے جی میں صحابہ رکھا ہی۔ امام ترقی لکھتا الان کما بدھیا، آج بھی پیغمبر دا وجود ہے بھی میت ہے بھی تر و تازہ کہ آج بھی قبر انور بچ امیار موجود ہے جی میں صحابہ کرام رکھا۔ توجہ ہے؟ پیغمبر دے وجود نو آکھو کیڑے پہ سکتے، پیغمبر دے وجود نو اللہ ہی جائے بیماری نہیں لیندہ، جیڑی بیماری تحقیر دا سبب بن جاوے، حکارت دا سبب بن جاوے۔ پیغمبر دے وجود تے میرے رب دا پیر ہی میرا بھائی، اس واسطے کیڑا شیڑا اللہ کوڑ نہ مار کہ نہیں تیری زبان اچ کیڑے نہ پہ جامن۔ پیغمبر اتے خود دے انی مسنی الضر، اللہ میں بیمار ہو گیا کہ بیماریاں ٹالن والا کون ہے؟ انی
مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا، کہ وہ ربہور قالا ربکم، تے فرمایا جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی سن لو، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا انبیاء کی قبروں پہ جانے والوں یا دور لیٹی میں کھڑے ہو کے پکارنے والوں اور ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ کہنے والوں، یا رسول اللہ انظر حالنا اسما کالنا اتفالنا ادعو لنا ربکا، یہ جے لفظ آکھن والے ہو ماں پھوکر اسباب طورتے فرمایا سنو تُسی تے آکھ رہے ہو اے کرنی بھرنی والا بابا تے رب دا قرآن آکھدا ما یملکونا من قطمیر، کھجور دی گٹھلی دے پردے دے بھی مالک، کھجور والی گٹھلی دے پردے دے بھی مالک نہیں ان تدعوہم، اگر تسی انہاں جا کے پکارو باہمیں قبر دے نیڑے جا کے کہ باہمیں دور کھڑے ہو کے، اللہ دا قرآن مطلق فیصلہ کر رہے ہیں لا یسمعوا دعاءکم، تو تھوڑیاں پکاراں سن دے کوئی نہیں، تھوڑیاں پکاراں سن دے اللہ دا قرآن آدھا نہیں سن دے۔ 100 آیت موجود کہ بغیر اسباب دے سنے تے جانے والا کون ہے؟ تے جیڑا مر گیا ہے او نہ سلام سندا تے نہ پکار سندا، سلام تے پکار سندا نہیں۔ فرمایا رسول آیا ایو مسئلہ سمجھاون واسطے، مبینات واضح ایتا تے کھریاں ایتا سنان واسطے، یہ ایتا سن سونا تے کیوں سی لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یا ایتا منسو تا مومن ہو تے توانو اللہ دا رسول قرآن سنا کے اندھیرا میں چکا جانا سے آمنوا وعملوا الصالحات، اگے پھر ذکر کیتا کہ تو من الظلمات الى النور ومن یؤمن باللہ، ترائے میری ایمان دا ذکر کیتا لیکن میں آپ اٹھا گیا تے تسی بھی تقریباً تھک چکے ہو تے اصل تا سور شور میں آندھی نہیں ہے، چونکہ ساڑھے جماعت دے محبوب خطیب حضرت علامہ خان عصمت اللہ خان وہ میرا خیال ہے تشریف نہیں لے آ سکے، تو میں آکے چلو تو انہوں دوئیں چیزیں سنا دے ماں، کچھ ادھوں تے کچھ ادھوں، اگر کہیں ساتھی کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ 2 منٹ ساڑھے بزرگ حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب دا تھوڑے سامنے بیان ہو سی۔ بھائی کہ مولوی دے بارے رکا دین دی ضرورت نہیں، کوئی دین دا مسئلہ پوچھنا نہیں، وہ بالکل پوچھو لیکن مولویاں دا کھاڑا چھوڑ دے، مولوی انشاءاللہ جڑے بد نیت ہیں اپنے گناہ مجھ خود دی پگھل ویسے، سانو نہ چھوڑن دی ضرورت، چھیڑن دی ضرورت ہی نہیں۔ کوئی ساتھی اٹھے نہیں بھائی، آداب مجلس سے 2 منٹ تشریف رکھو۔